ہم وہاں جا کے واپس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کر کر کہتی ہے کہ اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کیوں مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہوتا ہے تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو تیرا سلوک کیا ہوتا ہے؟ تو قبر کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا میں پتہ چلا اس حدیث پاک سے پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے تو چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی کے مبلغوں، فیضان سنت کا درس دینے والوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولادوں کو سنت کے مطابق تربیت کرنے والوں اور سنت سکھانے کی انفرادی کوشش کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز آئے گی جو نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کو تائید میں حمایت کرے گی اور اس طرح اس کے لیے قبر گلزار بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے قبر میں صرف اعمال جائے گا، بلند و بالا کوٹھیاں، عالیشان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ اور لہلاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ میں قبر میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اس کی بائیں ران کو آ کر حرکت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے وہ سب تیرے پیچھے رہ گئے، میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چوک جانے والوں، کتے کے بھونکنے سے راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا نام صرف سن کر تھر تھر کانپنے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا نماز روزہ قضا کر سکتا ہے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا، خوف خدا رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا کر سکتا ہے، حرام روزی کما سکتا ہے، سود کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں۔ کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈا سکتا ہے یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ پاک سے ڈرنے والا ٹی وی VCR یا انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے، گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی، قتل و غارت جیسی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز سے ڈرنے والا طرح طرح کی گناہوں میں ملوث رہ سکتا ہے؟ تو ایک بار وہ کان کھول کر سن لیں کہ جب انسان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب دنیا میں رہ کر خوب زیادہ نیک عمل کریں تاکہ عذاب قبر سے ہم سب دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔